السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تعلیم الاسلام کے سبق میں آج ہم صحابہ کرام کا بیان پڑھیں گے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سوال: صحابی کتنے ہیں؟ جواب: ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال: سب صحابی مرتبے میں برابر ہیں یا کم زیادہ ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مرتبے کے لحاظ سے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین باقی امت سے افضل ہیں۔ سوال: صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سب سے افضل صحابی کون ہیں؟ جواب: تمام صحابہ میں سے 4 صحابی سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں جو تمام امت سے افضل ہیں۔ دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام امت سے افضل ہیں۔ تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہیں۔ یہی چاروں بزرگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ سوال: خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین کا کام سنبھالنا پڑا تو جو کام دین کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص آپ کا قائم مقام ہوا اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان۔ سوال: ولی کسے کہتے ہیں؟ جواب: جو مسلمان اللہ تعالیٰ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے اور کثرت سے عبادت کرے اور گناہوں سے بچتا رہے، اللہ اور رسول کی محبت دنیا کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو تو وہ اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسلمان متقی پرہیزگار ہو، کثرت سے عبادت کرتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، آخرت کا ہر وقت اسے خیال ہو۔ سوال: کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، تمام صحابی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ سوال: کیا کوئی صحابی یا ولی کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ جواب: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سوال: ایسا ولی جو صحابی نہ ہو کسی صحابی کے مرتبے کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبے والا ہو سکتا ہے؟ جواب کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ سوال: بعض لوگ خلاف شرع کام کرتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے، داڑھی مڈاتے ہیں، لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا کیسا ہے؟ جواب: یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ ایسا شخص جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہو وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ سوال: کیا کوئی ولی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شرعی احکام مثلا نماز، روزہ وغیرہ انہیں معاف ہو جائیں؟ جواب: جب تک آدمی اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے اور اس کی طاقت اور استطاعت درست ہے تو کوئی بھی عبادت معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میرے لیے جائز ہے تو وہ بے دین ہے، ہرگز وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ معجزہ اور کرامت کا بیان۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کروا دیتے ہیں جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تو یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ پیغمبروں نے اللہ کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا مبارک، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، کہ عصا مبارک جب وہ لکڑی تھی اس کو ہاتھ میں رکھتے تھے تو وہ سانپ کی شکل بن جاتا تھا، جیسا کہ فرعون کے اس واقعہ میں
کہ اللہ کا امر جب ہوا تو وہ سانپ کی شکل میں بن گیا اور جادوگروں کے جادو والے سانپوں کو نگل گیا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب پر بھی غالب آ جاتی تھی۔ اور ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر زاد اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جو کہ تقریباً 1350 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک جتنے بھی عربی زبان کے عالم فاضل لوگ تھے اپنی کوششیں ختم کر ڈالے، لیکن وہ ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت کی بھی مثال نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنائیں گے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی بہت سے معجزات ہیں، ان میں سے معراج، شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والے باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا۔ اور یہ بھی معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اور اسی طرح دیگر معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر تعداد میں ہیں، جو کہ جب ہم بڑی کتابوں میں آئیں گے تو وہاں پڑھیں گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے ہیں، براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں تک، اور پھر جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔